آج ہمیں جناب حکیم شہباز چودھری صاحب کو گولڈ میڈل پہنایا ہے اور تعریفی اسناد بھی دی ہے. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب. پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں معجون ریگ ماہی خاص کا ایک بالکل آسان سا اور سستا سا نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ نسخہ جو ہے اس کی بہت سارے دوستوں کی طرف سے فرمائش تھی. بہت سارے حکیموں نے مجھے میسج کیے کہ کوئی قوت با کے لیے، مردانہ قوت کے لیے کوئی آسان سا نسخہ بیان کریں اور سب سے بڑی بات کہ سستا بھی ہو، اس میں کوئی بہت قیمتی چیزیں بھی شامل نہ ہوں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ نسخہ پیش کر رہا ہوں. اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے ریگ ماہی لینی ہے. ریگ ماہی گولڈن آپ نے لینی ہے 2 تولہ. اس کے بعد آپ نے دار چینی لینی ہے. دار چینی جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی لے کے صاف ستھری لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں اور یاد رکھیں کہ دار چینی ہمیشہ جو ہے وہ جو باریک ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے. سخت اور موٹی دار چینی آپ نے نہیں لینی. یہ بھی اس کا دار چینی کا پاؤڈر جو ہے وہ 2 تولہ اس نسخہ میں ڈلے گا. اس کے بعد آپ نے خلنجان، جن کو جڑ پان بھی کہا جاتا ہے، پان کی جڑ کا پاؤڈر لینا ہے. یہ بھی آپ نے اس نسخہ میں 2 تولہ ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ نے اکر کرا اصلی لینا ہے اور یہ اس نسخہ میں آپ نے 4 تولے ڈالنا ہے. دوسری ادویات 2 تولہ، اکر کرا اصلی جو ہے یہ 4 تولہ. اس کے بعد آپ نے اسی نسخہ میں لونگ جو ہیں وہ 3 تولے ڈالنے ہیں. لونگ دیسی لیں، چھوٹا لیں، باریک جو لونگ ہوتا ہے وہ آپ نے 3 تولہ ڈالنا ہے. اس کے بعد سنڈ جو ہے جس کو زنجبیل خشک بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے اس نسخہ میں 3 تولہ جو ہے وہ اس کا پاؤڈر شامل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیسی مرغی کے انڈے لینے ہیں 20 عدد. ان کو 20 عدد دیسی مرغی کے انڈے لے کر ان کو کسی برتن وغیرہ میں ڈال کے پانی ڈال کے اچھی طرح جو ہیں وہ بوائل کریں. اس کے بعد زردیاں علیحدہ کر کے کھا لیں. اس کے بعد انڈے کی زردیاں جو ہیں ان کو سفیدیوں سے علیحدہ کر لیں. سفیدیاں جو ہیں وہ آپ کھا لیں اور جو زردیاں ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دیسی گھی میں آپ نے بھوننا ہے. تھوڑا سا دیسی گھی لے لیں جس میں یہ اچھی طرح سے بھن جائیں تاکہ یہ خراب نہ معجون کو کر دیں. جب یہ اچھی طرح سے آپ فرائی کر لیں تو یہ 20 عدد انڈے کی جو زردیاں ہیں ان کو آپ نے اس نسخہ میں شامل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو شہد ہے وہ اس نسخہ میں 300 گرام ڈال. خالص شہد جو ہے وہ چھوٹی مکھی کا مل جائے، بڑی مکھی کا مل جائے، تقریباً 300 گرام جو ہے وہ شہد آپ نے اس نسخے میں شامل کر لینا ہے. اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں کسی بڑے برتن میں اور یہ آپ کے پاس معجون تیار ہو جائے گی. اگر فرض کریں موسم کی وجہ سے کبھی شہد کی کوئی تھوڑی کمی، کبھی تھوڑی زیادتی بھی کرنی پڑ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر شدید گرمی کا موسم ہے تو شہد آپ تھوڑا سا کم بھی 1 پاؤ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں موسم سرما ہے تو آپ تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ دوائی جو ہے وہ معجون کے قوام پر رہے. اب آپ کی دوائی تیار ہے، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، کسی برتن میں محفوظ رکھیں. قوت برداشت کے مطابق مریض کو آپ نے اس دوائی کو استعمال کروانا ہے. آدھی چمچی صبح، آدھی چمچی شام، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں. مردانہ قوت کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے بہت اعلیٰ پائے کی دوائی ہے. مزاج کے اعتبار سے یہ خشک گرم مزاج کی دوائی بنے گی.
اور اس کو تمام اعصابی امراض و علامات میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ لو بلڈ پریشر ہے، موسم سرما میں ہونے والے تمام تر مسائل جو وقتی طور پہ ہو جاتے ہیں سردی کی زیادتی کی وجہ سے، یا بعض اوقات خواتین اور مردوں میں الکلائن زیادہ ہونے کی وجہ سے الکلی کا مزاج بن جاتا ہے، اعصابی مزاج بن جاتا ہے، بلغمی مزاج بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت اعلیٰ پائے کا آسان سا اور سستا سا نسخہ ہے، ضرورت کے مطابق آپ اس کو 1 ماہ سے لے کے 1.5-2 ماہ تک بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس نسخہ کے استعمال کے دوران مقویات، بڑا گوشت بھی آپ دے سکتے ہیں، چھوٹا گوشت استعمال کروا سکتے ہیں، دودھ گھی وغیرہ کا استعمال لازمی کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔